اس رکوع کی ابتدا میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی مسلمان سے مسلمان کا قتل غلطی سے ہو جائے، خطا ہو جائے، تو پھر اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے۔ ایک تو قتل وہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر مسلمان کا قتل کیا جاتا ہے، اس کا حکم اگلی آیت میں ہے، اور اس آیت کریمہ میں خطا ہو جائے، مثلا شکار کو گولی مار رہا تھا لیکن گولی شکار کو نہ لگی، کسی مسلمان کو لگ گئی، تو اس میں مسلمان کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، شکار کو مارنے کا ارادہ تھا، تو اسے قتل خطا کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں کیا حکم ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول کو سماعت کر لیجئے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی واقعات ہوئے اور ان تمام واقعات کا جواب ایک آیت کریمہ سے دیا گیا۔ بخاری شریف، ترمذی شریف اور تفسیر جامع البیان جز 5 صفحہ نمبر 277 277، حضرت عیاش بن ربیعہ، عین یا الف شین، عیاش بن ربیعہ مخزومی، مکہ مکرمہ کی ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے، پھر اپنے گھر والوں کے خوف سے وہ مکے سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں پر انہوں نے پناہ حاصل کی۔ ان کی ماں بہت بے قرار رہتی تھی، لیکن ان کی ماں جو تھی وہ کافرہ تھی۔ حارث اور ابو جہل یہ دونوں عیاش بن ربیعہ کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی وہ ماں شریک بھائی تھے۔ تو ماں نے یہ کہا، اللہ کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ کھانا چکھوں گی، نہ پانی پیوں گی جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں یعنی حارث اور ابو جہل یہ دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، حارث بن زید کو لے کر۔ مدینہ منورہ میں ان کو تلاش کیا تو وہ مل گئے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ماں اس قدر بے قرار ہے اور ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ تجھے مکے تو لے جائیں گے، لیکن تو جو جس دین پر ہے اسی دین پر ہے، ہم اس دین کے متعلق تجھ سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے اور دین کے معاملے میں ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ مدینے سے باہر نکلے، ان دونوں نے عہد شکنی کی، ابو جہل اور حارث نے، اور تیسرا جو شخص تھا حارث بن زید اس نے بھی، اور عیاش بن ربیعہ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو باندھ دیا رسیوں سے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے باہر 100 کوڑے مارے اور پھر باندھ کر مکہ مکرمہ لے گئے۔ عیاش بن ربیعہ کی ماں کافرہ مشرکہ تھی اور بڑی سخت تھی، تو اس نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو رحم نہ کیا، بلکہ بولی کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں کھولوں گی۔ پھر آپ کو بندہ ہوا، دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ سردی کا موسم ہے، اس وقت دھوپ کا احساس نہیں ہوتا، عرب کی وہ دھوپ کہ جس کے اندر انسان اپنے گھر کے اندر بھی بغیر اے سی کے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے فی زمانہ، تو بالکل دھوپ کے اندر بندہ ہوا، زمین پر ڈال دیا۔ یہ تکالیف جب ہوئیں تو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، عیاش بن ربیعہ یہ تکالیف برداشت نہ کر سکے اور وہ دوبارہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ جب انہوں نے دین چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گئے تو حارث بن زید نے ان کو ملامت کی، اور حارث بن زید نے یہ کہا، اے عیاش بن ربیعہ، جس دین کو تم ماننے والے تھے، دین اسلام، اگر یہ حق ہے تو افسوس ہے تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر یہ باطل ہے تو تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے باطل دین کو اختیار کیا۔ جب تو اسے حق سمجھتا ہے تو نے مار سے ڈر کر دین اسلام کیوں چھوڑا؟ حارث بن زید جو کہ کافر تھا اس نے یہ بات کہی، تو عیاش بن ربیعہ پر بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میں نے تجھے اکیلا پایا تو اللہ کی قسم میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ پھر عیاش بن ربیعہ کو ایسی عبرت ہوئی کہ انہوں نے توبہ کی اور دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حارث بن زید جس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ دین اسلام سچا ہے تو نے چھوڑا کیوں، وہ مسلمان ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ کے دست مبارک پر بیعت کی، لیکن عیاش بن ربیعہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ہوا یہ کہ مقام قبا کے قریب عیاش نے حارث بن زید کو دیکھ لیا۔ اب وہ تو چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ حارث بن زید جو ہے وہ کافر ہے، تو انہیں اپنی قسم یاد آ گئی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو انہوں نے حملہ کیا
اور اس سے پہلے کہ حارث بن زید کچھ کہہ پاتے عیاش بن ربیعہ نے انہیں قتل کر دیا۔ جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو صحابہ کرام نے انہیں ملامت کیا اور کہا افسوس آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عیاش بن ربیعہ مخزومی حاضر ہوئے اور انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں تھی اور میں نے جان بوجھ کے انہیں قتل نہیں کیا، میں نے تو انہیں کافر سمجھ کر قتل کیا، اسلام کا دشمن سمجھ کے قتل کیا۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اللہ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی غلطی میں کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا بخاری شریف حدیث نمبر 3065، حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب سر صحابی ہیں، یعنی رسول اللہ نے سب سے زیادہ راز کی باتیں حذیفہ بن یمان کو سکھائیں اور منافقین کا علم بھی رسول اللہ نے حذیفہ بن یمان کو دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو منافقین ہیں ان کی وہ نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ اب کچھ ایسے منافقین تھے جن کا پتہ نہیں تھا کہ منافق ہیں یا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں دیکھتے تھے اگر حذیفہ بن یمان جنازے کی نماز میں ہوتے تو وہ جنازہ پڑھتے، ورنہ حضرت عمر جنازہ کی نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر ہر ایک سے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے رہتے اس کا انتقال ہو گیا، یہ مومن ہے کہ منافق ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ سارا علم حضرت حذیفہ بن یمان کو دیا تھا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ علم کس کے صدقے میں ملا؟ ادب اور تعظیم مصطفیٰ کے صدقے میں، کہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سن 4 ہجری میں ہوا اور دوسرا قول ہے سن 5 ہجری میں۔ تو یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جب ہوا تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں بڑی سخت سردی تھی اور میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا، صرف میں نے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ستر کا جو حصہ ہے وہ چھپایا ہوا تھا اور میں زمین سے لگ کر کانپ رہا تھا، اندھیرا تھا، ہوا چل رہی تھی، چراغ بجھ گئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتے جس طرح سورج کی روشنی میں لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے حذیفہ بن یمان کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں کانپ رہا تھا سخت سردی کی وجہ سے، لیکن جب رسول اللہ نے یہ حکم دیا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا حضور کے حکم کی تعظیم کے اندر۔ پھر فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لو۔ تو میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ رہا تھا تو میرے آقا نے اپنا دست مبارک میں نے سینے پر رکھا تو میری سردی دور ہو گئی اور مجھے پسینے آنے لگے، اور پھر آپ دشمن کی خبر لینے کے لیے گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی حرکت مت کرنا، اندھیرا تھا، شور مچا ہوا تھا۔ ابو سفیان کی آواز آئی، حذیفہ بن یمان ایسے تیر انداز تھے کہ اندھیرے میں بھی آواز کی سمت میں تیر مارنے پر ماہر تھے۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ ایک تیر مار دوں تو ابو سفیان ابھی مر جائے گا، اس پر وہ کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے۔ تیر انہوں نے کمان پر رکھا اور تیر مارنے لگے۔ عقل تو کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے، لیکن عشق کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے منع کیا، تو تیر واپس رکھ لیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کہتے ہیں حضور نے جب بھیجا اور واپس آیا تو مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، اور جیسے ہی میرا مشن مکمل ہوا مجھے سردی لگنا شروع ہوئی۔ رسول اللہ چادر مبارک کو اوڑے ہوئے مکمل طور پر اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اس چادر میں گھس گیا، میں داخل ہو گیا اور رسول اللہ کے قدمین شریفین پر اپنا منہ رکھ دیا۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان نے جو رسول اللہ کی تعظیم فرمائی، تعظیم کی اور ادب کیا اور فرمانبرداری کی، تو رسول اللہ نے راز کا علم عطا فرمایا۔ ان کے والد یمان بھی مسلمان تھے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر بھگدڑ مچ گئی اور کافروں نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا، اور اس وقت کوئی فوجی لباس تو تھے نہیں، اس بھگدڑ کے اندر مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے اس کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو حضرت حذیفہ کے والد یمان کو مسلمانوں نے مل کر شہید کر دیا، وہ یہ سمجھے کہ یہ کافر ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے جب یہ دیکھا تو زور سے آوازیں لگائیں اور کہا کہ کیا کرتے ہو، یہ میرے والد ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن شور اتنا تھا تلواروں کا کہ انہیں آواز نہ پہنچی، اور حضرت حذیفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے والد کو شہید کر دیا۔ دوسرا کوئی ہوتا تو نہ جانے بات کو کیا سے کیا بنا دیتا، کتنا ناراض ہوتا، لیکن حضرت حذیفہ نے اس موقع پر صرف یہ کہا ارے تم نے یہ کیا کر دیا، میرے مسلمان باپ کو شہید کر دیا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو جن مسلمانوں نے غلطی میں حضرت یمان کو شہید کر دیا تھا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اب وہ اس کے کفارے میں کیا کریں
کہ غلطی میں انہوں نے ایسا کیا. تیسرا واقعہ یہ تھا، جامع البیان جز 5 صفحہ نمبر 278. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ ایک جنگ میں تھے اور اس جنگ کے اندر کافر نے آپ پر حملہ کیا، پھر آپ نے حملہ کیا. جب کافر نے یہ دیکھا کہ اب میں ابو درداء کی تلوار سے بچ نہیں سکوں گا اور موت بالکل سامنے ہے، تو اس نے کلمہ پڑھا. حضرت ابو درداء نے یہ خیال کیا کہ یہ کلمہ صرف اور صرف اب اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا. تو حضرت ابو درداء نے اسے قتل کر دیا. اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے. اسی طرح آگے آپ سماعت کریں گے اسامہ بن زید کا واقعہ ہے. اسی طرح خالد بن ولید کا واقعہ ہے. تو تمام صحابہ کرام کو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے اور ظاہری طور پر بھی یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس وقت تم تلوار روک دو اور پھر تحقیقات کرو. تو اگر اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا تو تم اس کی زبان پر بھروسہ کر لو اور اسے کافر نہ سمجھو جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے. حضرت ابو درداء سے رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا. مطلب یہ کہ ہم کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے. تو اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو ہم اس کے کلمے پر اعتماد کریں گے جب تک کہ اس کا کفر ظاہر نہ ہو. لیکن جس کا کفر ظاہر ہے اس کے کلمے پڑھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسے قادیانی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کا کفر ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور مرزا غلام قادیانی کو حضور کے بعد نبی مانتے ہیں. تو لہذا ان کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہے اور یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارشاد فرمایا گیا، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے مومن کے لیے، اس کے معنی ہے ما صح لمؤمن وليس من شانه. مومن کے لیے یہ بات درست نہیں، یہ اس کا طریقہ نہیں ہو سکتا. ان يقتل مؤمنا، کہ وہ مومن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا، وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو. تمہاری یہ شان نہیں، تمہارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو. یہ بظاہر تو نفی ہے لیکن در حقیقت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کو تکلیف دینا حرام ہے. اسی طرح مومن کے لیے مومن کو قتل کرنا یہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن نے تو کہا کہ مومن کے لیے صحیح نہیں کہ وہ قتل کرے مومن کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا کا وہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بس غلطی ہو گئی، غصہ آ گیا تھا، جذبات میں آ گیا. یہ مراد نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے. خطا سے مراد کیا ہے؟ الخطاء اذا لم يصنع عن تعمد. خطا اسے کہتے ہیں جب انسان کوئی کام کرے اور اس کام کے اندر ارادہ نہ کیا جائے، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے وہ کام ہو جائے. جیسا کہ مثال دی گئی، شکار کو مارتا تھا اور گولی وہ کسی مسلمان کو لگ گئی. کافر حربی کو مارتا تھا اور گولی جو ہے کسی مسلمان کو لگ گئی. یہ کسی شخص کو کافر حربی سمجھ کر مار دیا اور تھا وہ مسلمان. اسی طرح ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کرتا، لیکن انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. تو یہ سب جو ہیں وہ قتل خطا کے حکم میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ قتل خطا کے حکم میں آتے ہیں تو قتل خطا کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو قتل خطا ہے، ایک ہے قائم مقام خطا، اور ایک ہے خطا بالسبب. تو یہ مختلف اس کے احکامات ہیں، لیکن ہم عرف میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب جتنے بھی قتل ہوئے ہیں یہ سارے قتل جان بوجھ کر نہیں ہوتے. ارشاد فرمایا، ومن قتل مؤمنا خطأ. مومن کا قتل کتنی بری چیز ہے کہ خطأ قتل ہو گیا، سوری کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کے احکام بھی ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے اور مال بھی دینا ہے. ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کوئی مومن کو خطا کی وجہ سے قتل کر دے،
فتحریر رقبۃ مومنہ، رقبہ مانے گردن، ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر مومن غلام اسے نہ ملے تو پھر کیا کرے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ودیۃ مسلمہ، اور دیت اسے دینی ہوگی مسلمہ، جو سپرد کی جائے، الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، یعنی دیت قیمت خون بہا مقتول کے ورثاء کو دیا جائے۔ اور جس طرح میراث جائیداد تقسیم ہوتی ہے، یہ دیت کی رقم بھی اسی طرح تقسیم ہوگی۔ اگر مقتول کا قرض ہے یا اس کی وصیت ہے تو جس طرح جائیداد کی تقسیم میں پہلے قرض ادا کرتے ہیں، پھر وصیت پر عمل کرتے ہیں، جو جائز وصیت ہو پھر جائیداد تقسیم کرتے ہیں ورثاء میں، اسی طرح دیت کا معاملہ ہے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت مقتول کے اہل کو ورثاء کو دی جائے۔ دیت کتنی ہے؟ دیت الحر المسلم 100 ابل فی کل زمان۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ ہر دور میں آزاد مسلمان کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہو یا 100 اونٹ کی قیمت۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ دیت جو ہے وہ 3 قسم کے مالوں کی دی جا سکتی ہے، یا تو 100 اونٹ ہو یا اس کی قیمت ہو، یا پھر 1000 دینار ہو یا اس کی قیمت ہو۔ 1000 دینار کا مطلب ہے 4 کلو اور 374 گرام سونا۔ 1000 دینار کا کیا مطلب ہے؟ 4 کلو اور 374 گرام سونا، یا اس کی قیمت مالیت دے دی جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 10,000 درہم چاندی کے سکے، جن کا وزن ہے 30 کلو اور 618 گرام چاندی۔ 10,000 درہم چاندی یعنی 30 کلو اور 618 گرام چاندی، یا اس کی قیمت۔ تینوں میں سے جس کی قیمت دینا چاہے دے سکتا ہے، یہ تینوں چیزوں میں سے جو چیز دینا چاہے دے دے، 100 اونٹ دے دے، یا 4 کلو اور 374 گرام سونا دے دے، یا 30 کلو اور 618 گرام چاندی دے دے، یا ان تینوں میں سے کسی کی بھی قیمت دے دے، یہ ہے دیت۔ یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی روک کر اس مرنے والے کو ہاسپٹل پہنچا دیں اور معذرت کر لیں، یا گولی چل گئی اور بچہ مر گیا تو اس کے گھر والوں سے تعزیت کر لیں، تو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا احسان کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سوری بھی کر لی، معافی بھی مانگ لی، پھر بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم دیکھیں کہ قتل خطا ہو جائے تو صرف معافی مانگنے سے، سوری کرنے سے کام چلے گا نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ادا کرنی ہوں گی۔ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، لوگوں سے بھی معافی مانگنی ہے، اور یہ کفارے بھی ادا کرنے ہیں، اور یہ دیت بھی دینی ہے۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں بطور صدقہ۔ بطور صدقہ کیوں کہا گیا؟ یہ ترغیب دلائی گئی مقتول کے ورثاء کو کہ اگر تم اس میں سے معاف کر دو تو یہ تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، تو جو دیت ہے اس میں سے جو وہ معاف کرنا چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اگر مسلمان مرد کا قتل ہو جائے خطأً تو یہ ہے دیت، لیکن اگر عورت کا قتل ہو جائے خطأً تو آدھی دیت دینی ہوگی، یعنی 100 اونٹ کی جگہ 50 اونٹ، 1000 دینار کی جگہ 500 دینار، اور 10,000 درہم کی جگہ 5,000 درہم۔ یہ بات کن کتابوں سے ثابت ہے؟ حدیث کی کتابیں سنن کبریٰ 8ویں جلد صفحہ نمبر 95، کتاب الآثار صفحہ نمبر 126، موطا امام مالک حدیث نمبر 1607، الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی جز 5 صفحہ نمبر 325۔ اس مسئلے میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ چاروں اماموں کی یہی تحقیق ہے، لہذا دنیا بھر کے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سبھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت آدھی ہوگی۔ تو یہ جمہور کا اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ مرنے والا ایسی قوم سے ہو کہ جو قوم عدوٌ لکم تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور مرنے والا وہ مومن ہے، تو اب دشمن قوم کو، یعنی جو کافر جن سے ہمارا معاہدہ نہیں،
انہیں دیت کی رقم نہیں دی جائے گی، صرف کفارہ یہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مرنے والا ایسی قوم سے ہو کہ جو قوم ہے تو کافر، مگر تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، وہ ذمی کافر ہیں، وہ تمہیں جزیہ دیتے ہیں، تو تمہیں دیت دینی ہوگی۔ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت دینا ہوگا جو مقتول کے ورثاء کو سپرد کی جائے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مومن غلام نہ ملے پھر کیا کرے؟ جیسے فی زمانہ پوری دنیا میں غلامی کا رواج نہیں، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی مومن غلام نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس پر روزے رکھنے لازم ہیں 2 مہینے کے مسلسل، 60 روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں اس کفارے میں، کہ خطاً غلطی میں خطا سے ہاتھ بہک گیا، نشانہ غلط لگ گیا، خطا سے یہ قتل ہو گیا، اس کے کفارے میں اسے 2 مہینے کے یعنی 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں متتابعین، اور ایسے مسلسل رکھنے ہیں کہ اگر بیمار بھی ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو تو حیض کا جو پیریڈ آتا ہے تو اس صورت میں اس کا شمار نہیں ہوگا، یعنی اگر بیچ میں حیض کے پیریڈ کی وجہ سے گیپ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اگر عورت سے بھی یہ جرم ہو گیا اور قتل خطا ہو گیا تو اسے بھی یہ کفارہ اور یہ دیت ادا کرنی ہوگی، اور غلام نہیں ہے تو عورت پہ بھی لازم ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے۔ یہ 60 روزے اس طرح رکھے بندہ کہ رمضان کا مہینہ اس میں نہ آئے، عید کا دن نہ ہو، اور ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ تاریخیں بھی نہ ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا قبول کرنا ہے، یعنی یہ سب کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ صرف 2 تھپڑ تم نے گال پر مار لیے، 2 آنسو بہا لیے اور تم نے سمجھا ہماری بخشش ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے پیسے دبا کر، ظلم کر کے، حرام ذریعے سے پیسے کما کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جا کر رو دھو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ بخش دیے گئے، تو حقوق العباد اس وقت معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف خود نہ کرے۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، تانا دیا، طنز کیا، خود چڑچڑا پن ہے، ٹینشن میں ہے تو جس کو چاہا اسے بول دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا غصہ کسی کے اوپر اتار لیں، لیکن کل بروز قیامت جواب کیا دیں گے؟ اسی طرح کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی بیان کی، انسان بس یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جو تم اپنے لیے ناپسند رکھتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند رکھو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان نے توبہ کی، اب وہ بندہ جس کے پیسے اس نے لیے تھے وہ اس کا نہ مالک ملتا ہے نہ اس کے ورثہ ملتے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ تو پھر یہ حکم ہے کہ یہ رقم وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور اس کا ثواب اسے بھیجے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان دونوں میں صلح فرما دے گا۔ یہ کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان کے ماں باپ کو راضی کر دے گا۔ لیکن جب تک حقوق العباد ادا کرنا ممکن ہے تو وہ ادا کرنے ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں حج پر جب جاتے ہیں تو سارے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی معاف، حقوق العباد بھی معاف، تو قرضے دبا کر لوگوں کا مال کھا کر۔ بلکہ ایک حقیقت میں عرض کرتا ہوں، ایک بھائی نے یہ مسئلہ خود آ کر پوچھا کہ میں بے روزگار تھا تو مجھے یہ آفر آئی کہ آپ یہ کام کریں، تو میں نے کہا یہ تو حرام ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے، اور پھر یعنی اس جس آدمی سے وہ ملے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ کرائے کے قاتل تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو گے اس کا 50% حصہ ہمارا ہوگا باقی تمہارا۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں مسلمانوں کا قاتل بن جاؤں؟ کہنا کوئی بات نہیں، ابھی تمہاری حالات صحیح نہیں ہیں، چند مہینے تک یہ کام کرو اور پھر خوب پیسے جما لینا، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو حج پہ چلے جانا، حج سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حج سے سارے گناہ کب معاف ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب حج اللہ قبول فرمائے گا، اور جو حرام پیسوں سے حج کرے گا تو اس کا حج قبول کیسے ہوگا؟
اور حج کی قبولیت کی جو پہلی نشانی بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ وہ حج پر جائے تو سارے بندوں سے معافی مانگ کر جائے. تو اتنے ناحق قتل کر کے جائے گا تو معافی تو مانگنے سے رہا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ حج سے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد معاف ہوتے ہیں اس میں وہ حقوق معاف نہیں ہوتے کہ جو حقوق العباد سے ایسے تعلق رکھتے ہوں کہ حج کے بعد آ کر بھی اس کی تلافی ہو سکے. مثلا کسی کا اگر کسی نے قرضہ دبایا ہوا ہے تو وہ حج کر کے آ گیا, اسے قرضہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ عجیب و غریب لوگوں کی سوچیں ہیں. توبۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ابھی ہم گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے, اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے. اور احادیث طیبہ میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا جو گناہ اس نیت سے کرے کہ ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا تو موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ملتی نہیں. پھر توبہ کا اسے احساس کب ہوتا ہے؟ جب ملک الموت سامنے ہوتے ہیں اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. جب قتل خطا کے اندر اتنی سختیاں ہیں کہ 100 اونٹ یا 4 کلو سے اوپر سونا یا 30 کلو سے اوپر چاندی دے, ذرا آپ ریٹ کا اندازہ لگائیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنے لاکھ روپے بنتے ہیں. بلکہ 4 کلو سونا تو غالباً یہ کروڑوں روپے کا بن جائے گا. اور پھر غلام آزاد کرنا ہے, اور غلام نہیں تو 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. اگر ایک دن بھی بخار کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو پھر دوبارہ شروع سے رکھے 60 روزے مسلسل. کتنا سخت حکم ہے. تو جب قتل خطا میں یہ حکم ہے تو جو جان بوجھ کر مسلمان کا قتل کر دے, توبہ توبہ, تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور آج مسلمان کا قتل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور وہ مفتی بھی ہیں اور وہ عملیات بھی کرتے ہیں, تعویذات وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو ایک شخص ان کے پاس جو پریشان تھا تو وہ آیا, آپ نے ان کو تعویذ دیا. تو باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میں پہلے کرائے کا قاتل تھا, اب میں نے توبہ کر لی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ توبہ کا سبب کیا بنا؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ تھی کہ ہمیں اس سے غرض کچھ نہیں تھی کہ کون مار رہا ہے, کیوں مار رہا ہے, ہمیں تو پیسے سے غرض. تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے, 1 لاکھ روپے تمہیں دوں گا, 50,000 ایڈوانس میں ہوں گے اور 50,000 اس کے بعد دیے جائیں گے. اور اس وقت پاکستان میں جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے یہ سب کرائے کے قاتل ہیں کہ جو دنیا کی ذلیل اور حقیر دولت کی خاطر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. جب انسان چھوٹی چھوٹی چوری کرتا ہے تو بڑا چور بن جاتا ہے. جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا تو وہ پھر ایسے بڑے معاملات بھی کر لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے کبھی کیسے قتل کریں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ وہ رہتا ہے اور اس کا یہ نام ہے, یہ گھر ہے, یہ فجر کی نماز کے لیے روزانہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم نے اس کی مانیٹرنگ شروع کی, فجر کی نماز کے لیے وہ نکلتا, مسجد میں جاتا, واپس آتا. ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے نکلنے کا ٹائم کیا ہے, اور یہ نماز باجماعت پڑھنے کا عادی تھا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان حالات کی وجہ سے وہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. تو حفاظت اپنی جگہ ہے, لیکن ایسے حالات کی وجہ سے ہم نماز ہی چھوڑ دیں, جماعت چھوڑ دیں, یہ کبھی بھی ہمارے لیے درست نہیں. تو خیر وہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتا تھا تو دیکھیں اللہ نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی, اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی مانیٹرنگ کی گئی. انہوں نے کہا صبح کے وقت اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ہمیں نعوذ باللہ ہمیں ذالک شہید کرنا ہے. کہ یہ فجر کی نماز کے لیے نکلا, مسجد طرف جا رہا تھا, ہم پیچھے سے اسکوٹر سے آئے. ایک شخص اسکوٹر چلا رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھا تھا. اس قاتل کا بیان ہے کہ میں نے گن نکالی اور اس کے قریب آ کر میں فائر کرنے لگا. اچانک سے اس نے میری طرف دیکھا, بس اس کا کیا دیکھنا تھا کہ میں کانپ گیا اور مجھ سے فائر نہیں ہو سکا. اور میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آگے چلاؤ. وہ مجھ پہ گرم ہوا کہ اتنا اچھا موقع تھا تو نے ضائع کر دیا. میں نے کہا پھر بتاؤں گا. کہ دوسرا دن ہوا تو وہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں نے اسے بڑی گالیاں دی اور اس سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, تو اپنے بڑے بھائی کو قتل کروا رہا ہے ہم سے. کہا کہ جب ہماری طرف منہ کیا نا تو اس وقت روشنی تھی تو میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے کو اچھی طرح دیکھا تو اس کا چہرہ اس سے بالکل ملتا تھا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو اس کا سگا بھائی ہے. تو جائیداد کے لیے وہ اپنے سگے بھائی کو قتل کروا رہا تھا. اللہ اکبر. تو کہا کہ بس اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے. اور اس کی نماز کی برکتیں تھیں کہ میرے دل پر چوٹ لگ گئی کہ ہم کیسا غلط کام کرتے ہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے اور ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں.
تو کہا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا 50,000 میرے واپس کرو. تو ہم نے اس کو خوب مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، کہ تجھے اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی؟ تو کہا اسے بالکل شرم نہیں تھی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے تم کام نہیں کرو، میں دوسرے سے کروا لوں گا. ایسے بے غیرت لوگ دنیا کے اندر ہیں کہ جو چند سکوں کی خاطر وہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. دیکھیں موت تو اسی وقت آتی ہے جب موت لکھی ہے، 1 سیکنڈ پہلے نہیں آتی. لیکن جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، اور کتنا بڑا جہنمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 1402، المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 352، کنز العمال حدیث نمبر 39954، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کو قتل کرنے میں بالفرض تمام آسمان والے اور تمام زمین والے شامل ہو جائیں، ایک مومن کے قتل میں تمام آسمان اور تمام زمین کی ساری مخلوق مل کر ایک مومن کو قتل کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں داخل فرمائے گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 1400، نسائی حدیث نمبر 3998، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، پوری دنیا ہلاک ہو جائے اس سے بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک مومن کا قتل. ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر. یہاں پر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سیاست انتہائی گندی سیاست ہے. اگر وہ ہڑتال نہ کروائیں اور ان کی کال پر دکانیں بند نہ ہوں، ان کی کال پر 50 یا 100 گاڑیاں نہ جلا دی جائیں، تو اس وقت تک وہ سیاسی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری قوت لوگوں نے تسلیم نہیں کی. پاکستان میں اس سیاسی پارٹی کی قوت تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کی ایک آواز پر سارا کاروبار بند ہو اور 50 یا 100 آدمی قتل کر دیے جائیں، 100-200 گاڑیاں جلا دی جائیں، اور ایسی ہیبت اور ایسا روب اور دبدبہ قائم ہو جائے کہ پھر ان کی ایک آواز پر بلکہ افواہ پر بھی لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو یہ سیاست کل بروز قیامت بڑا رسوا کرے گی، اور دنیا کے اندر بھی یہ ذلت اور رسوائی کا باعث ضرور بنتی ہے. فرعون نے ظلم کیا 320 سال، 310 سال. نمرود نے ظلم کیا 400 برس، لیکن ظالم اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا. ڈھیل اسے ملتی ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور پھر یہ لوگ بھی کتے کی موت مارے جاتے ہیں، ایسے ذلیل و رسوا ہو کر مرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے، اس سیاست کا عالم یہ ہے کہ جس کے اندر یوں سمجھیے کہ پتھراؤ کرنا، دکانیں بند کرانا، ہڑتال کرنا، یہ سب حرام ہے. ہڑتال کروانا، دکانیں بند کروانا، پتھراؤ کرنا، گاڑیاں جلانا، یہ سب حرام ہے. اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں اگر کی جائیں تو چاہے دنیا کچھ بھی کہے لیکن شرعی طور پر یہ حرام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، مثلا کوئی مسجد شہید کر دی گئی، کسی مزار پر لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور لوگ رنجیدہ ہیں، اور وہ خود اپنی رقت کی وجہ سے وہ اگر دکانیں بند کرتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ الگ چیز ہے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ پرامن ہڑتال ہے، اور سیاست کے اندر ہر لفظ کا مطلب دوسرا ہے. پرامن کا مطلب پرتشدد، کھالیں نہیں چھینی جائیں گی، کوئی کسی کے کھال نہ چھینے، اس کا مطلب کھالے چھیننا. اسی طرح جب گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم مہنگائی کا خاتمہ کر دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ستیہ ناش کر دیں گے. تو سیاست کے اندر ان تمام اقوال کا مطلب الٹا لیا جاتا ہے. تو کوئی پرامن ہڑتال نہیں ہوتی، پرامن سوگ بالکل نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. لیکن یہی سیاستدان امریکہ میں ہوں گے، برطانیہ میں ہوں گے، یورپ کے اندر ہوں گے، تو وہاں ایک گاڑی بھی نہیں جلائیں گے، ہڑتال بھی نہیں کریں گے. تو صرف ہمارے ملک کو نقصان کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے ملک کے دشمن ہے؟ جی وہاں کا قانون ہے، تو قانون کا آپ احترام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے نہ آپ وہاں ہڑتال کی کال دیتے ہیں نہ گاڑیاں چلاتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے ملک سے ہمدردی نہیں؟ کیوں لوگوں کی جانوں کی دشمنی کی جاتی ہے اور کیوں خوف کی فضا قائم کی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ملک و قوم کے وفادار نہیں ہیں. اگر وفا ہوتی تو ایسا نہ کرتے. صرف ایک دن کی ہڑتال سے صرف کراچی میں اربوں روپوں کا نقصان ہوتا ہے، اور ہم کتنے دن دنیا سے پیچھے چلے جاتے ہیں. ویسے ہی ہم 200 سال پیچھے ہیں، اور یہ ہڑتالیں ہمیں اور مزید پیچھے لیتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر کرم فرمائے اور امن و سلامتی نصیب فرمائے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے،
فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ مدتوں اس میں رہے گا. یا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا، یا اس کے معنی ہے خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی جس نے مومن کا قتل کیا اور بغیر معافی مانگے، بغیر یہ سارے معاملات کیے، بغیر توبہ کیے مر گیا تو خاتمہ اس کے کفر پر ہوگا. یا اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے مومن کا قتل کیا اور اسے حلال سمجھا، جائز سمجھا، تو مومن کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو لہذا وہ کافر ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضب فرمائے گا، ولعنہ، اور اس پر لعنت فرمائے گا، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا. پورے قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت میری نظر میں نہیں ہے کہ جہاں کسی گناہ پر ایک ساتھ یہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہوں. جتنی شدت کے ساتھ، جس قدر جلال کے ساتھ مومن کے قتل کی مذمت کی گئی ہے، پورے قرآن میں کوئی آیت میری نظر میں ایسی دوسرے جرم کے لیے نہیں ہے. فجزاء جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا یا مدتوں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضب فرمائے گا، ولعنہ، اللہ اس پر لعنت فرمائے گا، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے دردناک بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا. غضب ماضی ہے اور لعنہ بھی ماضی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نے اس پر غضب فرمایا اور اس پر لعنت فرمائی. تو فرمایا یہ غضب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس پر ہے، یہ لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کرو، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لو تلوار چلانے سے پہلے کہ یہ سامنے والا مسلمان ہے یا کافر. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو لست مؤمنا، تو مومن نہیں. یعنی جس میں اسلام کی علامت اور نشانی پاؤ اور جب تک اس کا کفر ظاہر نہ ہو تم اسے ہرگز قتل نہ کرو. ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لشکر روانہ فرماتے تو آپ فرماتے ہیں اگر وہاں تم مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سن لو تو قتل نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بستی میں کوئی مسلمان بھی ہو اور تم نے آنکھیں بند کر کے قتل کیا، یعنی بغیر تحقیق کے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان تمہارے ہاتھ سے مارا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر یہودی اور عیسائی وہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے، جیسے بہت سارے ہندو کلمہ پڑھتے ہیں ہندو، لیکن صبح ہوتی ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ 27 رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، مسجد کی تعظیم بھی کرتے ہیں، مزار کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کی زبان پر انشاءاللہ، ماشاءاللہ، السلام علیکم یہ جاری ہوتا ہے. بلکہ بعض ہندو تو ایسے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو ان کی گفتگو سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ہندو ہیں. مطلب بعد میں کہیں گے انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. وہ یعنی اسلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے. تو جب تک وہ اپنے مذہب سے بیزاری کا اعلان نہیں کریں گے، یا یہودی عیسائی جب تک یہودیت عیسائیت سے توبہ نہیں کرے گا، اس وقت تک صرف کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ دل سے اس کلمے کو نہ مانے. لیکن جب تک ہمیں معلوم نہیں تو ہم اس کا کلمہ سن کر رک جائیں گے، اور جب اس کا کفر ظاہر ہوگا اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوا، تو پھر ہم اسے کافر تسلیم کریں گے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 96، بخاری شریف حدیث نمبر 4201، اور دوسری حدیث بخاری شریف میں 6478. حضرت اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، ان کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تو وہ فتق گیا. اہل فتق وہ کافر تھے، انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور پورا فتق کا علاقہ انہوں نے خالی کر دیا. وہاں پر مرداس بن نہیک ایک شخص تھے، مرداس بن نہیک. انہوں نے خیال کیا کہ یہ کوئی لشکر ہے کافروں کا، لیکن وہ تھے مسلمان.
تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور دور سے دیکھنے لگے. جب دیکھا کہ مسلمان اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو وہ خوش ہو گئے اور اپنی بکریاں لے کر نیچے اترے اور انہوں نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر کا اور کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمانوں کو سلام کیا. مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو پورے کے پورے کافر ہیں. اب یہ چونکہ ہمارے ہاتھوں پھنس گیا ہے تو اپنی بکریاں بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, تو حضرت اسامہ بن زید نے اسے قتل کر دیا. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ بکریاں تم ان کے ورثاء کو واپس کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور جو قتل خطا کا کفارہ ہے وہ ادا کرو. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جو تمہیں سلام کرے تم اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے, کیونکہ کسی کا دل چیر کے تم نے نہیں دیکھا. تو جب تک کفر کی بات ظاہر نہ ہو اسے ہم کافر قرار نہیں دے سکتے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ قادیانی اور اس طرح کے تمام لوگ کہ جن کے عقائد کفریہ ہیں اور ان کے کفریہ عقائد ظاہر ہیں, اگر وہ کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے کفریہ عقائد سے توبہ نہ کرے. مثلا بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے اور 10 پارے حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی, تو ایسا کہنے والا کافر ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام حضرت علی کا ہے اور حضرت علی انبیاء سے بھی افضل ہے. بعض اپنے 12 اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں, تو یہ بھی کافر ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جبریل امین کو نہیں بھیجا گیا تھا, وہ تو قرآن لے کر حضرت علی کے پاس آئے تھے اور غلطی میں جبریل امین حضور کے پاس چلے گئے. تو ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہیں. اسی طرح جو یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب, جو اللہ نے حضور کو علم غیب دیا, یہ علم تو جانوروں جیسا ہے, اور جس نے اپنی کتاب میں بات لکھی اور جو اس کی عبارت جاننے کے باوجود بھی اسے کافر نہیں مانتے تو وہ بھی کافر ہیں. یہ تو رسول اللہ کی صریح توہین ہے, جیسا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں اسی طرح کی عبارت لکھی. اسی طرح خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اس سے زیادہ شیطان کا علم ہے, اور اس نے کہا کہ شیطان پوری دنیا کو دیکھتا ہے, پوری دنیا کے تمام لوگوں کو جانتا ہے, ان کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے, لیکن رسول اللہ ایسا نہیں رکھتے. تو اس نے شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ مانا اور پھر کہنے لگا کہ شیطان کے لیے یہ علم مانے تو کوئی حرج نہیں اور رسول اللہ کے لیے یہ علم مانے تو یہ شرک ہے. تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے اور جو اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے, یعنی یہ جوہلا کا خیال ہے. اہل فہم کا یہ خیال ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہے, تو جو خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہ کرے وہ بھی کافر ہے. اور انہوں نے تحذیر الناس میں یہ بھی لکھا کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ عقیدہ بھی کفر ہے. تو اب اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے, چاہے اس نے 1000 کتابیں لکھی ہوں, ہر کتاب میں عشق رسول کی بات کہی ہو, لیکن ایک عقیدہ بھی اس کا خراب ہے, تو جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ کے پاس تو کئی مال غنیمت ہیں, تم اللہ کی فرما برداری کرو تمہیں اللہ بہت مال غنیمت عطا فرمائے گا. یعنی مرداس بن نحیق کو جو تم نے قتل کر دیا, تو اس میں بعض لوگوں کے دلوں میں بکریوں کا لالچ تھا اور تم نے یہ خیال کیا کہ ہمیں مال غنیمت میں بکریاں ملیں گی, اس لیے تم نے آسرا نہ کیا اور تحقیقات نہ کی. اس طرح ان کی رہنمائی کی گئی اور انہیں تنبیہ کی گئی. پھر سوال یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور یہ کلمہ ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کے ڈر سے پڑھ رہا ہو, دل سے نہ پڑھ رہا ہو. تو جب تک کسی کا کفر ظاہر نہ ہو ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح تم تھے پہلے.
کہ تم نے بھی زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور تمہاری زبان کا اعتبار کر لیا گیا، پھر بعد میں تمہارے عمل سے پتہ چلا کہ تم مومن ہو، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھا تو کسی نے تمہارے کلمے پر شک تو نہیں کیا۔ فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو تم تحقیقات کیا کرو، اور پہلے تحقیق کر لو پھر کسی کو کافر تم کہہ سکتے ہو، اس سے پہلے کسی کلمہ پڑھنے والے کو تم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہاں پر یہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے کسی کلمہ گو کو، یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں اہل قبلہ کو اور کلمہ گو کو کافر کہنا یہ حرام ہے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی قبلے کی طرف منہ کرتا ہو اور کلمہ بھی پڑھتا ہو لیکن عقیدہ کفریہ ہو، جس سے قادیانی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ہزاروں قادیانی ایسے ہیں کہ زندگی میں ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن عقیدہ ان کا کفریہ ہے، تو نہ کلمہ پڑھنا انہیں فائدہ دے گا، نہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ وہ کافر ہیں اور کافر ہی رہیں گے جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے ایک اور شان نزول ہے۔ مقیس بن خبابہ کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے۔ مقیس بن خبابہ کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے، یعنی لاش موجود تھی، قاتل کا پتہ نہ چلا۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کسی علاقے میں اگر لاش ہو اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو علاقے والوں پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اسلامی حکم یہ ہے کہ پورے علاقے والوں سے پیسے جمع کیے جائیں گے اور اس مقتول کے ورثاء کو ودیت دیں گے۔ اور پیسے کس طرح لیے جائیں گے؟ 3 4 درہم، یعنی 10,000 درہم ہے نا، تو ہر ایک سے 3 درہم سے زائد نہیں لے سکتے۔ 3 درہم، 2 درہم، 1 درہم، اس طرح چندہ جمع کیا جائے گا اور پورے علاقے والے اس طرح پیسے جمع کریں گے اور پھر مقتول کے ورثاء کو دیں گے۔ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا، کیونکہ جب ایک دفعہ ایسا کریں گے تو پھر علاقے والے وہ دھیان رکھیں گے اور اپنے علاقے میں اگر دہشت گردی پائی جائے گی تو وہ اس کے ازالے کے لیے کوششیں کریں گے، اور اس طرح جو مقتول ہو گیا اس کے ورثاء کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو 100 اونٹ مقیس کو دیے گئے۔ مقیس پہلے تو مسلمان تھا، مگر 100 اونٹ مل گئے، اب شیطان نے اس پر حملہ کیا، اور غلطی یہ ہوئی کہ خطاً اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو مقیس نے یہ سوچا کہ اب مجھ سے قتل خطا ہو گیا تو 100 اونٹ مجھ سے واپس مانگے جائیں گے کہ اس مقتول کے ورثاء کو دیے جائیں۔ تو انہوں نے یہ 100 اونٹ جو انہیں ملے تھے اسے بچانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک مقیس نے توبہ استغفر اللہ، وہ کافر ہو گیا اور مرتد ہو گیا، اور یہ 100 اونٹ لے کر مدینے سے بھاگ کر مکے چلا گیا۔ یہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں مرتد ہو گیا، پھر اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو دیکھیں کتنی محرومی ہے کہ صرف 100 اونٹ کی خاطر ہمیشہ کے لیے جہنم کا سودا کیا۔ ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، جو مومنین بغیر کسی ضرر کے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں وہ، اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر اولی الضرر، بخاری شریف کتاب الجہاد حدیث نمبر 2839 اور ترمذی شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4594، بخاری شریف حدیث نمبر 4594 اور ترمذی شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی لیکن اس میں لفظ غیر اولی الضرر نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ نابینا صحابی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ہم تو جہاد میں نہیں جاتے اور گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ گھر میں بیٹھنے والے اور مجاہد دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ہمارا تو عذر ہے۔ تو ان کے کہنے پر اور اس طرح کی گفتگو کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور قرآن میں یہ لفظ غیر اولی الضرر نازل ہوا کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی جہاد میں نہ جا سکے تو اسے ثواب ملتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہمیں جہاد میں جانا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا سواریاں اب ختم ہو چکی ہیں اور یہ 500 میل کا سفر ہے، لہذا میں تمہیں پیدل نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ روتے ہوئے واپس گئے، جہاد میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں لیکن ہیں وہ مدینے میں، مگر جہاں جہاں ہم پہنچے وہ ہمارے ساتھ تھے، یعنی ثواب میں وہ شریک تھے، کیونکہ حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک لیا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2839۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو کہ جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے، انہیں اللہ نے بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر علی القاعدین سے مراد وہ بیٹھنے والے ہیں جو عذر کی وجہ سے بیٹھے، یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذر کی وجہ سے کسی نے جہاد نہیں کیا تو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ نیت کا ثواب ہے، عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے بالفعل جہاد کیا ہے اور جو میدان جنگ میں گئے ہیں ان کے ثواب کے برابر یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جب نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح عمل کرنے والے وہ 9 گنا 10 گنا زیادہ ان سے فضیلت رکھتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور تمام سے اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا، جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو عذر کی وجہ سے جہاد نہ کرنے والے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اب یہاں پر القاعدین سے مراد وہ ہیں جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ گئے، اور اللہ نے مجاہدین کو گھر پر بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، تو اگر یہ فرض عین ہوتا تو پھر ہر ایک کو جانا پڑتا۔ ہاں، کبھی کبھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس کے احکامات ہیں جو کسی موقع پر تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ درجات منہ، اللہ کی طرف سے مجاہدین کے لیے درجات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں فاصلہ ہے، اور خود وہ درجہ کتنا بڑا ہے تو فرمایا اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات یعنی تمام آسمان اور تمام زمین اس میں سما جائیں۔ وہ مغفرہ، اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ رحمتن، اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔